ہلو 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 السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ درود وبرکاتہ۔ پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رمضان الکریم کے اس مقدس مہینے میں جو قرآن مجید کلاسز یعنی مخارج و صفات کے ساتھ قرآن مجید کو پڑھنے کا جو ہم نے عزم کیا تھا اب اختتام کی طرف جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ سبق نمبر 21 تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اس کے بعد صرف 2 سبق باقی ہیں، سبق نمبر 22 اور سبق نمبر 23۔ چہ جائے کہ سبق نمبر 23 کو 2-3 دن پڑھنا ہے کیونکہ تھوڑا لمبا ہے، لیکن جو اصل ہے وہ انہی سبق نمبر 1 سے لے کر کے سبق نمبر 21 تک محدود ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ نے سبق نمبر 1 سے لے کر کے سبق نمبر 21 تک اچھے سے پڑھا ہے، سمجھا ہے اور بار بار اس پر عمل کرنے کی کوشش کیا ہے، یعنی بار بار پڑھا ہے، تو سبق نمبر 22 اور 23 اب آپ کے لیے آسان در آسان ہے۔ انشاءاللہ آج ہم لوگ سبق نمبر 21 پڑھ لیں گے، اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ وقف کے تعلق سے 2-3 باتیں وہ بھی ہم سمجھ لیں گے انشاءاللہ، اور کل ہم لوگ واپس سبق نمبر 1 سے لے کر کے 21 تک سرسری طور پر اس کو ریویژن کریں گے انشاءاللہ، تاکہ ایک ایک چیز اور اچھے سے ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے۔ پھر اس کے بعد جو سبق نمبر 22 آئے گا تب اس کے بعد اب آپ کو واپس پھر سے ریویژن کرانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بس یہ ہے کہ آپ توجہ کے ساتھ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، آج بھی اور کل بھی۔ آج کا سبق ہے سبق نمبر 21 رسم خط قرآنی، ہے نا۔ رسم کے معنی لکھاوٹ کے، ہے نا، اور خط قرآنی یعنی قرآنی جو اعتبار ہے، جو کتابت ہے، قرآنی کتابت کی یا اس کی لکھاوٹ ہے نا، یہ سمجھ لیں۔ یعنی قرآن میں جیسا کتابت ہے اسی کے رسم کے بارے میں، ہے نا۔ تو قرآن مجید میں بہت جگہ ایسی ہیں جہاں کہ لکھا ہوا کچھ اور ہے اور پڑھا کچھ اور جاتا ہے۔ اسی کو آج اس سبق نمبر 21 میں ہم اور آپ سمجھیں گے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں رسم خط قرآنی سے مراد ہے کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کو دیکھ کر جو اپروو کیا، امت نے اسے ویسے ہی اختیار کیا۔ یہ جو ٹاپک ہے بہت وسیع ٹاپک ہے نا۔ اس ٹاپک کے لیے قرأت کی زبان میں ایک پوری کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے معرفت الرسوم۔ پوری کتاب اس کے رسم کے تعلق سے ہے کہ رسم عثمانی کیا ہے اور کیا لکھا ہوا ہے تو کیا پڑھنا ہے۔ یہاں دیا رسم خط قرآنی سے مراد ہے کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی کتابت کو دیکھ کر جو اپروو کیا، امت نے اسے ویسے ہی اختیار کر لیا۔ یعنی جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کا حکم دیا تھا اور جیسے جو کاتب وحی تھے انہوں نے لکھا، امت نے اسی رسم کو اختیار کیا، اور وہی رسم عثمانی ہے جس کو حضرت عثمان علیہ السلام کے دور میں لکھا گیا۔ یہ اس کا مختصر سا قاعدہ۔
اب یہ تو ہمارے سمجھ میں دیا ہے، لکھا ہے مثلا حقا علینا ننجی المؤمنین. حقا میں کیا ہوگا؟ این آ گیا ہوا ہے حروف اظہار اظہار ہوگا. حقا تو حقا تو نہیں کہہ سکتے. نہیں، حقا علینا کیا ہے؟ ننجل. کیا ہے؟ ننجل، نن میں کیا ہے؟ نون ساکن ہے ہاں؟ کہ بچی ماری کون سا قاعدہ ہوگا؟ ایک اخفا کا قاعدہ ہوگا. نون ساکن کے بعد جیم آ گیا ہے. جیم نہ حروف حلقی ہے نہ جر ملعون ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ اخفا. اخفا ہو جائے گا. تو کیا ہے؟ ننجل المؤمنین. کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ وَكَذَلِكَ ننجیل ننجی المؤمنین، ہے نا؟ آیت نمبر 103 سورہ یونس. ننجل میں جیم کو کیسے لکھا گیا ہے؟ بالکل جیم جیسے لکھتے ہیں ویسے لکھا گیا ہے. جیم کے نیچے زیر دیا گیا ہے. لیکن آیت نمبر 88 سورۃ الانبیاء میں ننجل کو کیسے لکھا گیا ہے؟ جیم کے بعد یا لکھا گیا ہے. کیا لکھا گیا ہے؟ یا لکھا گیا. پڑھا دونوں ننجل جا رہا ہے. اس کو ہم ننجی المؤمنین نہیں پڑھتے ہیں. کیا پڑھتے ہیں؟ ننجی المؤمنین. کیا پڑھتے ہیں؟ ننجل المؤمنین. لیکن لکھنے میں رسم میں فرق ہے، لکھاوٹ میں فرق ہے. لکھاوٹ میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ پڑھا سیم جا رہا ہے مگر لکھا الگ جا رہا ہے. اس سے معلوم یہ ہوا کہ جیسا حضور نے دیکھ کر کے فرمایا تھا کہ ہاں یہ صحیح ہے، ویسے ہی کاتب وحی نے لکھا اور وہی چیز کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھوایا اور وہی چیز ہم تک پہنچی ہے. اسی کا نام ہے رسم خط قرآنی. اس کا نام کیا ہے؟ رسم خط قرآنی. اب کوئی نہیں دیکھ کے پڑھیں گے بھائی یہ تو ننجی المؤمنین ہے، یا الگ سے آ گیا ہے نا. تو ہم کہیں گے نہیں، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے لکھوایا ہے، کاتب نے ویسے لکھا ہے، حضرت عثمان غنی نے ایسے ہی لکھوایا ہے، لہذا ہم کو ایسے ہی لکھنا ہے، بھلے ہی پڑھنا ننجل ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، نمبر 1 الفاظ. کہتے ہیں رسم گانے صاد اور سین اوپر لکھے ہوئے چھوٹے حروف ادائیگی کی اصل آوازیں ہیں. ادائیگی کی اصل آواز ہے. اصل آوازیں ہیں. دیکھیے الفاظ سورۃ البقرہ کی صورت میں ہے. آیت نمبر کتنا ہے؟ 245. سین یا صاد کا تلفظ. سین یا صاد کا تلفظ. اب یہاں کیا ہے؟ یب سطو ہے. کیا ہے؟ یب. اصل جو ہے یہ سین اوپر لکھا، یہاں عین کر دیا، وہ اصل یہاں پہ سواد ہے. کیا ہے؟ سواد. یہ جو یہ ہے نا، یہ یہاں ملا ہوا ہوگا، یہ چھوٹ گیا یہ ہے نا. اصل لفظ کیا ہے؟ یہ سواد ہے. کیا ہے؟ سواد ہے. کیا ہے؟ سواد ہے. مگر پڑھا جائے گا وہ سین. کیا پڑھا جائے گا؟ سین. ہم یب سوتو نہیں کہیں گے، یب سوتو کیا کہیں گے؟ یب سوتو. کیا پڑھیں گے؟ سین پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ سین پڑھیں گے. دیکھیں وہاں لکھ دیا ہے سین یا صاد کا تلفظ. کس کا تلفظ؟ تو لکھ دیا ہے سین. کیا لکھ دیا ہے؟ سین. یعنی سین پڑھنا ہے آپ کو. کیا پڑھنا ہے؟ سین پڑھنا ہے. لکھا ہوا سواد ہے، اوپر لکھ دیا چھوٹا سا سین. کیا پڑھنا ہے؟ تو سین پڑھنا ہے. یہاں دیکھیے بس وطن ہے، یہ سواد ہے، یہ بھی بس وطن. کیا ہے؟ بس توتن. کیا ہے؟ بس توتن. اور ہم کو کیا پڑھنا ہے؟ سین سین پڑھنا ہے. پڑھنا. دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے سورۃ الاعراف آیت نمبر 69 ہے نا. کیا پڑھنا ہے؟ سین. دیکھیے یہاں پہ ہم المسیطرون. کیا ہے؟ ہم المسیطرون. ہم المسیطرون. کیا ہے؟ ہم المسیطرون. سورۃ طور سورت نمبر 52 آیت نمبر 37. یہاں پر کیا پڑھنا ہے؟ تو کہا سواد پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سواد پڑھنا ہے. سین بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن سواد پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ سواد زیادہ موضوع ہے. دیکھیں سین اوپر دیا ہوا ہے.
वहाँ दिया है सीन स्वाद, यानी दोनों पढ़ सकते हैं लेकिन स्वाद पढ़े। क्या पढ़े? हुमुल मुसैतिरून। क्या पढ़ेंगे? मुसैतिरून। लिखा स्वाद से है, ऊपर छोटी सीन कर दिया गया है, ठीक है ना। यानी कि बिमुसैतिर क्या है? बिमुसैतिर। बिमुसैतिर, बिमुसैतिर। रुक जाएंगे तो बिमुसैतिर है ना। तो यहाँ पर स्वाद का ऊपर छोटी सीन दिया हुआ है। सूरतुल गाशिया है तो सूरतुल फाशिया कर दिया उसको। आयत नंबर 22 क्या पढ़ना है? तो स्वाद पढ़ना है। क्या पढ़ना है? हुमुल मुसै, यहाँ पे सीन है ऊपर लिखा हुआ, लेकिन कह के नहीं यहाँ पे स्वाद पढ़े। क्या पढ़ेंगे? तो रस्म ये है, लिखा हुआ ये है, पढ़ना ये है। बस में आ गई, लिखा ये है, पढ़ना ये है। आगे बढ़ते हैं। देखिए या छोटी या, ऊपर लिखे हुए छोटे हरूफ अदायगी की असल आवाज़ें हैं, है ना। अब यहाँ जो है ये सूरतुल आराफ है ना, सूरत नंबर 7 है, आयत नंबर 196 है। वली गिल्ला, क्या बहुत लोग क्या पढ़ते हैं? इन्ना वली गिल्ला, तो वली गिल नहीं है वो, इन्ना वली गिल्लाह है, वली गिल्लाह, ठीक है। वली गिल्लाह है, या के लिए वो ऊपर जबर कर दिया है, ज़ेर आएगा वो, इन्ना वली गिल्ला। तो असल जो या है वली गिल्ला नहीं पढ़ेंगे हम, वली गिल्ला। ये जो छोटी या जो में वो कौन सा कलर है, वो पीले कलर में है ना, येलो कलर में जो है, उस या को पढ़ा जाएगा। जब हम कुरान देखेंगे इंशाल्लाह भी कुरान में समझ में आएगा वो। यहाँ आपको समझ में रहे कुरान की आयत हम पढ़ेंगे सूरतुल आराफ में, सूरतुल आराफ का आखिरी सफ़ा, यानी जहाँ पर सजदा है, सजदा के ऊपर देखिएगा आप, सजदे किस सफ़ा में सजदा है, उसके शुरू में यह आयत है, पहला ही सफ़ा, इन्ना वलिय्युल्लाहुल्लज़ी नज़्ज़ल किताब। तो वली गिल्ला नहीं पढ़ेंगे, वली गिल्ला पढ़ेंगे। एक या जो ऊपर छोटा सा लिखा हुआ है, उस या को भी पढ़ा जाएगा। लिखा ऐसे गया है मगर पढ़ा देखिए वहाँ दिया वली गिल्ला, ऐसा पढ़ा जाएगा। यहाँ पे देखिए लिनुंजिया, क्या है? लिनुंजिया। लिनुंजिया, हालांकि जिम से जी और या तो पहले ही साथ मिला हुआ है, तो या के ऊपर जबर कर लेते, लिनुंजिया हो जाता ना, लेकिन वहाँ पे एक छोटी या और दिया। ये लिखा हुआ है, हुजूर के ज़माने में ऐसा ही लिखा गया है, तो हमको ऐसे ही लिखना है, हमको ऐसे लिखना है, ठीक है। आतानी अल्लाह, क्या है? आतानी अल्लाह। आतानिल्लाह है, लेकिन या ऊपर थोड़ा लिखा हुआ है, तो आतानी अल्लाह पढ़ेंगे। अय्युह्यिल मौता, क्या है? अय्युह्यिल मौता। युह्यिल मौता है, क्या है? युह्यिल मौता, क्या है? इस या के ऊपर तशदीद करके ज़बर दे देते हो जाता, लेकिन एक या ऊपर छोटा सा लिखा गया, तो ये रस्म है। ये क्या है? रस्म। यानी हुजूर के ज़माने में ऐसा ही लिखा गया है। हुजूर ने जब देखा कि लिख रहे हैं कातिब, उन्होंने फरमाया कि ऐसा, हाँ ये सही है, ये सही है, ये सही है। तो हुजूर ने जो लिखने का तरीक़ा बयान फरमा दिया, वही तरीक़ा हम तक सहाबा के ज़रिए, हज़रत उस्मान गनी के ज़रिए से, ख़ासकर उस्मान गनी का जिक्र इसमें आता है, क्योंकि रस्म उस्मानी ही को पढ़ा जाता है, ठीक है ना। हालांकि दरअसल ये बात यह है कि कुरान मजीद को जमा तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ उमर ने किया था। जामिउल कुरान के जो असल हैं वो अबू बकर उमर हैं। जो हज़रत अबू बकर ने, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म ने अबू बकर सिद्दीक़ ने कहा था कि इस जंग में, गालिबन जंग यमामा में इतने हुफ़्फ़ाज़ शहीद हो गए, अगर यही हाल रहा तो कुरान मजीद तो सीनों से लोगों को निकल जाएगा, तो लोग उसमें खलत मलत ना कर दें। तो वो किसी ने कहा कि वो काम मैं कैसे कर सकता जो काम हुजूर ने नहीं किया है। मगर फिर हज़रत उमर फ़ारूक ने समझाया कि भले ही हुजूर ने नहीं किया है, लेकिन ये काम अच्छा है, उम्मत के लिए बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक़ के सीने को खोल दिया, और फिर क्या हुआ, फिर यह कि उन्होंने जमा करना शुरू किया, है ना। तो खैर वो हम तदवीर कुरान में उसको हम पहले ही जो है उसको पढ़ चुके हैं। तो ये हुजूर के ज़माने में ऐसे ही लिखा गया है,
اس لیے یہ ایسے ہی لکھا جائے گا، بھلے ہی اس کے پڑھنے کا طریقہ الگ ہو جائے. دیکھیں مان لیجیے یا علیحدہ کر کے لکھی گئی، کیا لکھا ہوا؟ یا علیحدہ کر کے لکھی گئی، یا کو الگ الگ کر کے لکھا گیا ہے، لیکن پڑھا جائے گا ایسا جیسا ادھر لکھا گیا ہے ویسے پڑھا جائے گا. آگے بڑھتے ہیں. یہ تو آپ نے پڑھ لیا جو ہے رسم خط جو قرآن کے تعلق سے. اب یہ امالہ کیا ہے؟ امالہ. ہاں، رسم خط قرآنی میں امالہ بھی ہے. امالہ کیا ہے؟ تو کہا کہ رے کے زیر کو مجہول پڑھنا، یعنی را کھڑی زیر ری نہیں، را کھڑی زیر رے. کیا پڑھیں گے؟ را کھڑی زیر رے. ہاں، را کھڑی زیر کو سویرے یا قطرے میں جس طرح رے پڑھتے ہیں، سویرے، قطرے، قطری پڑھتے نہیں پڑھتے نا، سویری پڑھتے نہیں پڑھتے، سویرے پڑھتے ہیں، صبح سویرے. قطرے کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ قطرے. قطری نہیں کہتے، کیا کہتے ہیں؟ قطرے. تو جس طریقے سے سویرے یا قطرے میں جس طرح رے پڑھتے ہیں ایسے ہی ادا کرنا. یہ ہے مجرے کو مجرے پڑھنا. کیا ہے؟ مجرے کو مجرے. قرآن مجید میں صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں پر امالہ ہے. پورے قرآن میں 12واں پارہ میں ہی ہے، صرف یہی ایک جگہ ہے جہاں پر امالہ ہے، جہاں بسم اللہ مجری ہا نہیں پڑھنا ہے بلکہ مجرے ہا پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ بسم مجرے. اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم. ٹھیک ہے نا؟ پارہ نمبر 12 ہے، سورۃ الہود ہے نا، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 41. ٹھیک ہے، آگے ختم. ہوگا بات سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ امالہ پورے قرآن میں صرف جو ہے ایک جگہ ہے، باقی ہر جگہ پہ ری پڑھنا ہے، معروف پڑھنا ہے. بس یہی ایک جگہ جہاں پہ آپ کو مجہول پڑھنا ہے، یعنی ری کو رے پڑھنا ہے. کیا پڑھنا ہے؟ ری کو رے پڑھنا ہے. بسم اللہ مجریہا نہیں، مجریہا ومرساہا. کیا پڑھیں گے؟ مجریہا ومرساہا. ٹھیک ہے، سمجھ میں آ گئی بات؟ تو رسم خط قرآن اتنا کوئی زیادہ یہ نہیں ہے، بس دیکھنا ہے کہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ لکھنے میں زیادہ کام آتا ہے، جب ہم لکھتے ہیں عربی ہوتا ہے تو کام آتا ہے، لیکن پڑھنے میں اس لیے کام آتا ہے کہ لکھا رہتا ہے تو ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہماری کنفیوژن کو دور کرنے کے لیے یہ سبق دے دیا گیا ہے. اب ہم لوگ جو 2-3 ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہم وقف کا قاعدہ تھوڑا جان لیں گے، ہے نا. غفور الرحیم ہے تو رحیم کیوں پڑھتے ہیں، ہے نا. قرآن مجید نکالیے، اس کو ہم تھوڑا سمجھ لیں گے انشاءاللہ تو آسانیاں ہو جائے گی، اور مختصر بھی ہے، اچھا بھی ہے، کوئی زیادہ تکلیف والی بات نہیں ہے. آگے بڑھائیے اور آگے بڑھائیے، بس یہی پہ بس. کیا لکھا ہوا ہے دوسری لائن میں؟ ازواج مطہرۃ وہم فیہا خالدون، ہے نا. ازواج میں کیا ہو جائے گا؟ ازواج میں میم آ گیا ہوا ہے تو یرمل حروف ہے وہ ادغام ہو جائیں گے. ادغام ہو جائے گا. کون سا ادغام ہوگا؟ ادغام تام. ناقص ہو جائے گا. ادغام ہے نا. تنوین کے بعد میم آ گیا، یا را میم لام واو نون میم آ گیا، یرملون کا ادغام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مطہرۃ کیا ہو جائے گا؟ ادغام. ادغام ناقص. تنوین کے بعد واو آ گیا، یا را میم لام واو، ہے نا. ہم فیہا، ہم کیا ہو جائے گا؟ میم ساکنہ فا آ گیا ہے، اظہار ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں اظہار شفوی. کیا کہتے ہیں اس کو؟ اظہار شفوی. خالدون. تو خالدونہ کو خالدون کیوں پڑھتے ہیں؟ خالدونہ کو خالدون کیوں پڑھتے ہیں؟ جب رکتے ہیں تو خالدون کیسے ہو جاتا ہے وہ؟ تو اس کا قاعدہ سن لیجیے آپ لوگ کہ جہاں بھی ہم رکنا چاہیں گے، وقف کرنا چاہیں گے، رکنا چاہیں گے، کیا کریں گے؟ رکنا چاہیے، وقف کرنا چاہیے. رکیں گے تو اس جگہ رکنے کی 3 کیفیتیں بنیں گی. کتنی کیفیتیں بنیں گی؟ 3 کیفیتیں. زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش. کتنی چیزیں؟ زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش. یعنی 2 زبر کو چھوڑ کے. کتنے زبر کو چھوڑ کے؟ 2 زبر کو چھوڑ کے. 2 زبر کو چھوڑ کر کے زبر، زیر، پیش، 2 زیر 2 پیش.
ان پر اگر آپ کو رکنا ہے، ان پر اگر آپ کو رکنا ہے تو کیا کریں گے؟ سب کو ہکال دیں گے، نکال دیں گے. سب کیا کریں گے؟ نکال دیں گے. اور وہاں پر جزم لے کے آ جائیں گے. بس وہاں پر کیا لے کے آ جائیں گے؟ جزم لے کے آ جائیں گے. ختم. کیا لے کے آ جائیں گے؟ جزم لے کے آ جائیں گے. خالدون ہے، نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. نون کے اوپر کیا ہے؟ زبر ہے. ہٹا دیجئے، جزم لے کے آ جائیے. خالدون. نستعینو ہے، پیش ہٹا دیجئے، نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، می ہے، زیر ہٹا دیجئے، رحیم. میم کے اوپر کیا آ گیا؟ جزم. جزم. آگے سمجھ بات؟ سمپل ہے. زبر، زیر، پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر کے سانس توڑ دیں گے. کسی کو وقف کرنا کہتے ہیں. جو کیا کہتے ہیں؟ وقف کرنا. آخری حرف پر زبر ہے، ہم نے جزم دے دیا، زبر کو ہٹا دیا، سانس توڑ دی. خالدون. ٹھیک ہے. نیچے خاسرون. فاسقین ہے، فاسقین. بات سمجھ میں آ گئی؟ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ اب کہتے ہیں دو زبر پر کیا ہوگا؟ تو کہا دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر ہٹا دیں گے، ایک الف لا دیں گے. زبر کو ہٹا کے، ایک زبر کو ہٹا کے ایک زبر رہ جائے گا، اس ایک زبر کے بدلے میں الف لا دیں گے. کیا لا دیں گے؟ الف لا دیں گے. تو کیا ہو جائے گا؟ اوپر لکھا ہے متشابہن. کیا ہے؟ متشابہن. پہلے ہی لائن میں رزقنا من قبل وقوتو. کیا ہے؟ وقتوبہ متشابہن. کیا ہے؟ متشابہن. بہن ہے نا. رک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ متشابہہ. متشابہہ. ٹھیک ہے. خبیرن ہے، علیمن خبیرن. کیا پڑھیں گے؟ خبیرا. نصیرن نصیرا. حکیمن حکیما. کریمن کریما. احدن احدا. یہ دیا ہوا ہے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. کثیرن ہے، کثیرن ہے. 1 2 3 4 5 6 چھٹے لائن پہ دیکھیے، اوپر لائن پہ لکھا ہے نا یضل به کثیرا. دیکھیے نشان دیا گیا، اسی لائن پہ دیکھیے یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا. کثیرن ہے، کیا پڑھیں گے؟ کثیرا. اگر ہم یضل به کثیرن میں بھی رکنا چاہیں تو بھی کثیرا ہوگا. کیا ہو جائے گا؟ کثیرا. مگر وہاں رکنا منع ہے کیونکہ وہاں لام الف ہے نا. بس میں آ گئی. اسی لائن کے اوپر والے لائن میں دیکھیے جہاں پہ وقف لازم لکھا ہوا ہے، یہ دیکھیے یہ نشان لگا. اسی لائن دیکھیے الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. کیا ہے؟ مثلا. بہذا مثلا. مثلا ہے، وقف لازم ہے، رکنا ضروری ہے، ایک زبر ہٹا دیں گے، الف لا دیں گے. مثلاً سے مسئلہ. بات سمجھ میں آ گئی؟ ذہن میں اتر گئی بات؟ زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخر حرف پہ جزم دیں گے. کیا کریں گے؟ دو پیش بھی ہے. قل هو اللہ احد. کیا ہے؟ احد. دو پیش ہٹا دیں گے. قل هو اللہ احد. ٹھیک ہے. تبت یدا ابی لہب ہے. کیا ہے؟ لہب. رک جائیں گے. تبت یدا ابی لہب. بس میں آ گئی. تو زبر زیر پیش دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر کے سانس توڑ دیں گے، ہو جائے گا وقف. پورے قرآن میں کہیں بھی. اور دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف لگا دیں گے. احدن سے احدا، کریمن سے کریما، نصیرن سے نصیرا، حکیمن سے حکیما، علیمن سے علیما. ٹھیک ہے. یہ دو قاعدے ہو گئے. یہ دو قاعدے ہو گئے. اب ہم پڑھتے ہیں جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے الذی. دیکھیے جو نشان لگا ہوا ہے اس کے نیچے والے ہاں پڑھتے ہیں الذین
ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. کیا ہے؟ میثاقہ ہی ہے. کیا ہے؟ میثاقی. کیا ہے؟ میثاقی ہی ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ میثاقی. جو کھڑی زبر جو ہے نا کس کے حکم میں آ جائے گا؟ زیر کے حکم میں آ جائے گا. کس حکم میں آ جائے گا؟ زیر کو میں گیا. ٹھیک ہے. تو کیا ہو جائے گا؟ میثاقی. کھڑی زیر کو ہٹا دیں گے کیا آ جائے گا وہاں پہ؟ جزم. کیا آ جائے گا؟ جزم. میثاقی. کیا آ جائے گا؟ میثاقی. ٹھیک ہے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ. کیا ہو جائے گا؟ امر بھی. اللہ بھی. بھی ہے. رک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بھی. بھی. ہاں کے اوپر کیا آ جائے گا؟ جزم آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ جزم. بات سمجھ میں آ گئی؟ آگے بڑھائیے. ہاں اوپر سے دوسرے لائن میں دیکھیے. خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. کیا ہے؟ جمیعاً ہے. کیا ہو جائے گا؟ جمیعاً. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات. تعدد تین ہے. کیا ہو جائے گا؟ سماوات. وهو بكل شيء عليم. علیم ہے. کیا ہو جائے گا؟ علیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ. ملائکتی ہے. کیا ہے؟ ملائکہ. اگر رک جائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ملائکہ. کیا ہو جائے گا؟ ملائکہ. کیا ہو جائے گا؟ ملائکہ. ملائکت نہیں ملائکہ ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ ملائکہ. کیوں ہوگا اسی کو سمجھیں گے. کہتے ہیں گول تا جتنے بھی گول والے طاق ہیں اس پر جب وقف کرنا ہو تو وہ تا ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. کس سے بدل جاتی ہے؟ ہائے ساکنہ سے. کس سے بدل جاتی ہے؟ ہائے ساکنہ. تو اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ میں جو تا ہے وہ کون سا تا ہے؟ بولتا. اوپر دیکھیں سماوات میں گولتا نہیں ہے تو سماوات کیا ہو گیا؟ سماوات. کیا ہو گیا؟ سماوات. نیچے اس کے جسٹ نیچے للملائکتی میں گولتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ للملائکہ. کیا ہو جائے گا؟ للملائکہ. آگے پڑھتے گئے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. کیا ہے؟ خلیفہ. خلیفتن ہے. تو رکیں گے تو خلیفتن میں جو گول تا ہے وہ کس سے کنورٹ ہو جائے گا؟ کس سے بدل جائے گا وہ؟ ہائے ساکنہ سے. ہا بھی اور ہا بھی کون سا والا؟ ساکن والا ہا جس ہا کے اوپر جزم ہو. جس ہا کے اوپر جزم ہو. تو اب وہ خلیفتن سے کیا ہو جائے گا؟ خلیفہ. کیا ہو جائے گا؟ خلیفہ. کیا ہو جائے گا؟ خلیفہ. ہم پڑھتے ہیں نا قرآن مجید میں القارعۃ ملقارعہ. ملقارعہ ملقارعۃ ہے. کیا پڑھتے ہیں؟ ملقارعہ. وہ جو گول تا ہے وہ ہائے ساکنہ سے بدل جاتی ہے. وما ادراک ملقارعہ ہے نا. ہم پڑھتے ہیں هل اتاک حدیث الغاشیہ. غاشیۃ ہے یا غاشیۃن ہے یا غاشیۃن ہے ہم وہ نہیں دیکھیں گے. ہم کیا دیکھیں گے کہ یہاں جو تا ہے وہ گول تا ہے. کون سا والا تا ہے؟ بولتا. کون سا والا؟ تو وہ گول تا کس سے بدل جائیں گے؟ ہائے ساکنہ سے. اس گول تا کو یہ جو خلیفتن میں جو تا ہے اس تا کو کہتے ہیں تائے مدورہ. کیا کہتے ہیں؟ تائے مدورہ. اور یہ جس سے بدل جاتی ہے اس ہا کو کہتے ہیں ہائے ساکنہ. کیا کہتے ہیں؟ ہائے ساکنہ. تو یہ تائے مدورہ یعنی گول تا ہائے ساکنہ سے بدل جائیں گی. اب آپ قرآن بس یہ تین قاعدے آپ کو سمجھ میں آ گئے. قرآن آپ جہاں بھی پڑھیں گے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا ہم کو یہاں کیا کیسے رکنا ہے, کیسے یہاں پر رکنا ہے. ہم پڑھتے ہیں آگے. قالوا اتجعل فيها من يفسد. یفسد ہے نا, کیا ہے؟ یفسد.
हम यहीं पे रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? युफ्सिद, युफ्सिद, जोर से, युफ्सिद, युफ्सिद हो जाएगा। पेश है किस में बदल जाएगा? साकिन, जज़म में, साकिन में बदल जाएगा, युफ्सिद। फिर पीछे पढ़ेंगे फीहा युफ्सिदु मन फीहा व युस्फिकु दिमा। क्या है? दिमा आ है। क्या है? दिमा आ है। रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा? जबर है किससे बदल जाएगा? जज़म से, दिमा। क्या हो जाएगा? वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक। लका है, जज़म बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? नुक़द्दिसु लक। क्या हो जाएगा? मुक़द्दिसु लक। क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। तअलमूना है, क्या हो जाएगा? तालमून। वअल्लम आदमल अस्माअ कुल्लहा थुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। मलाइकती है, रुकेंगे तो क्या हो जाएगा? वो ता हाय साकिना में कन्वर्ट हो तो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलल मलाइका। अगर जो वहाँ रुकना नहीं है, हमको लामलीफ है, लेकिन रुक गए तो सांस टूट गई तो रुक जाएंगे, तो पीछे से लेंगे। रुक जाएंगे तो कैसे रुकेंगे? मलाइकती करके नहीं रुकेंगे, मलाइकत करके नहीं रुकेंगे। क्या कहें? मलाइका। फिर पीछे से पढ़ेंगे अलल मलाइकति फ़क़ाल अंबिऊनी बिअस्माई है, रुक जाएंगे, बिअस्माई हाउला में हाउला ई है, रुक जाएंगे तो हाउला। फिर आगे पढ़ेंगे हाउला इन कुंतुम सादिकीन। समझ गए बात? समझ गए हम लोग? वक्फ करने का तरीका समझ गए हम लोग? जबर जेर पेश, दो जेर दो पेश, खड़ी जेर, इन पर वक्फ करना हो तो इनको निकाल करके इनकी जगह पे जज़म ला देंगे, सांस तोड़ देंगे, वक्फ हो गया। दो ज़बर हो तो एक ज़बर से बदल करके एक अलिफ ला देंगे, हो जाएगा। बोलता हो तो हाय सागर से बदल देंगे, हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई आप लोगों को? ठीक है ना? इनका ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ और मैंने कई बार कहा है, आप लोग को तवज्जो देना है। इजहार, इख्फा, इदगाम, इक़लाब, मीम साकिन का इजहार, मीम साकिन का इदगाम, मीम साकिन का इख्फा, ये 8 चीज़ें और हुरूफ की अदायगी, बस ये 9 चीज़ें। ये 9 चीज़ों पर अगर आपकी तवज्जो हो गई तो यूँ समझ लें कि आपका कुरान अच्छा हो। बस ये 9 चीज़ें, ज़्यादा कुछ नहीं। इजहार तो मालूम है आप लोगों को, नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ हल्की में जो कोई भी आ जाए तो इजहार, नून साकिन या तनवीन के बाद यरमलून में कोई हर्फ आए तो इदगाम, नून साकिन तनवीन के बाद हुरूफ हल्की और यरमलून के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो इख्फा, बस। और इक़लाब तो बस एक ही हुरूफ है कि मीम आ जाए तो इक़लाब, बस ना। इक़लाब में कोई जगह नहीं, आप देखिए नीचे से ऊपर वाली लाइन पे पहले ही में अम्बिकू क्या है? नून साकिन है, उसका बा आ गया है, उस नून को मीम से बदल के पढ़ देंगे, इक़लाब हो जाएगा बस। बात समझ में आ गई है ना? तो किन चीज़ों पे ध्यान करना है हमको? इजहार पे, इदगाम पे, इख्फा पे, इक़लाब पे, है ना? ये चीज़ें और हुरूफ की अदायगी पे, ये 5 चीज़ें। बाकी जो 3 चीज़ें हैं, मीम साकिन का इजहार, इख्फा, इदगाम, वो तो बहुत आसान है कि मीम साकिन के बाद सिर्फ मीम आया तो इदगाम और बा आया तो इख्फा, बाकी सब इजहार। ठीक है? बात में आ गई? समझ गए आप लोग? कल इंशाअल्लाह रहमान हम लोग शुरू जो है सबक से लेकर के सबक नंबर 21 तक हर एक सबक को थोड़ा थोड़ा निकाल करके प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाअल्लाह। और फिर परसों से इंशाअल्लाह हम लोग जो है सबक नंबर 22 की तरफ हम लोग इंशाअल्लाह बढ़ेंगे, जो कि आसान से आसान होने वाला है। बस ये कि आपको ये सबक जो हैं इन पर आपको तवज्जो की अशद ज़रूरत है। लिहाजा अब से लेकर कल इस टाइम तक कम से कम 20-20 बार हर एक सबक को पढ़िए, याद कीजिए, ताकि कल जब मैं आपसे सवाल करूँ तो फ़ौरन फट से जवाब होना चाहिए। ये नहीं कि रुक करके क्या होगा, नहीं, फ़ौरन से फ़ौरन ज़हन में बात आ जानी चाहिए। तो इंशाअल्लाह परसों जो है हम लोग सूरह फातिहा की तरफ और उसके बाद
بعد والے دن انشاءاللہ سورہ بقرہ کی طرف ہم اور آپ انشاءاللہ پڑھیں گے. جس طریقے سے یہاں دیا گیا ہے اسی حساب سے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دارین کے ساتھ اسے مالا مال فرمائے. علم دین حاصل کرنے کی توفیق اللہ فرمائے.